أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى. حل جو لفظ ہے یہ حال کا معنی ہوتا ہے کیا. جیسے اردو میں سوالیہ نشان ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا، یا پھر ہم بات کرنے کے لیے کیا کو پہلے لگا لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کیا. اور دوسرا جو حمزہ ہے نا، یہ حمزہ بھی استفہام کے لیے خالی حمزہ، جیسے کل پڑھا تھا، خالی حمزہ بھی استفہام کے لیے ہے، سوال کے لیے ہوتا ہے. اور حل یہ بھی کیا ہوتا ہے، سوال کے لیے کیا. عطا کا، عطا آئی، کا آپ کے پاس، کاف ضمیر ہے اور یہ کاف جو ہے اگر اس پر زبر ہوگی، اب آپ بات کو سمجھ لیجئے گا، اس پر زبر ہوگی تو یہ مذکر کے لیے بات ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے. اگر کی ہوگی، اس کے نیچے زیر ہوگی تو یہ مؤنث کے لیے بات ہوگی. یہ عربی کا آپ ایسے سمجھ لیں، عربی زبان کی ایک یہ رول ہے کہ کاف پر زبر ہوگی مذکر کے لیے اور کاف کے نیچے زیر ہوگی تو مؤنث کے لیے. اچھا، اب اس میں آپ کو روزمرہ کی روٹین میں ایک بات سمجھا دیتی ہوں، انشاءاللہ پھر آپ کو یہ بات بھولے گی نہیں. جیسے ہم چھینک مارتے ہیں نا، چھینک مارتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ. سامنے بیٹھی لیڈیز ہے، وہ کہتی ہے یرحمک اللہ. وہ کیا کہہ رہی ہے، اللہ تجھ پر رحم کرے. اگر سامنے مرد نے ماری ہے یا مرد اس کا جواب دے رہا ہے تو مرد کہے گا، مرد نے ماری ہے چھینک تو پھر ساتھ کہیں گے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے. ترجمہ تو وہی ہوگا دونوں کا، لیکن عورت کے لیے کہا یرحمک اللہ اور مرد کے لیے کیا کہا، یرحمک اللہ. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو روزمرہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ چل جائے کہ کلا اور قلہ میں فرق کس طرح کرنا ہے. اور اگر کوئی فرق کرے تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کلا کیا ہے اور قلہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس طرح آپ کو ذہن میں رہے گا کہ حل آتا کا، کیا آپ کے پاس آئی ہے، یعنی یہ بات کس کے ساتھ ہو رہی ہے، کس کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یہ بھی توجہ رکھیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی ہے قرآن پاک، تو وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ مطلب نبی سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے. کیا آپ کے پاس آئی ہے حدیث، بات موسیٰ علیہ السلام کی بات آپ کے پاس آئی ہے. قیامت کے تذکرے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور سب کے سامنے ایسے اپنی ٹھاٹ باٹ اور سب کچھ بشان و شوکت بنائی ہوئی تھی اور کہتا تھا کہ میرا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ مغرور تھا اور سرکش بادشاہ تھا. جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رب کہنے والے کو سمندر میں غرق کر دیا، ڈبو دیا. اب اگر مکہ کے کافر جھٹلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچ سکیں گے. اس واقعے میں جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے عبرت ہے. کیا ہے، جو مشرکین مکہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے، ان کے لیے یہ ایک عبرت ہے کہ جو رب کہنے والا ہے اس کو بھی اللہ کے عذاب نے نہیں چھوڑا. تو آپ بھی اپنی خیر منا لو کہ یہ کیا کرو گے کہ اللہ کے عذاب میں نہ آ جانا. یہ تو کس دور کی یہ بات ہے جو خبر آئی ہے، یہ کس دور کی ہے، جب وہ مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام. یعنی اللہ پاک جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں. اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں معلوم نہیں تھیں
اور ویسے بھی ہمارے نبی امی نبی تھے، ان پڑھ نبی تھے، ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ وحی کے ذریعے ساری باتوں کا، قرآن کے ذریعے اور وحی کے ذریعے اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا۔ تو اللہ پاک اس لیے فرما رہے ہیں حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات آئی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اذ جب، ناداہ، اچھا اب نادا یاد نہیں رہے گا تو پھر یہ اردو الفاظ جو ہے زبان کا لفظ ہے ندا لگانا، کسی کو پکارنا، کہتے ہیں فلاں کو ندا لگاؤ، صدا لگاؤ، یہ پکارنا اردو کا لفظ ہے۔ نادا، نادا جب پکارا، بلایا، ہو اس کو۔ اب یہ جو بات پہلے کا اور کی بتائی ہے نا، اسی طرح یہ جو بات ہے نا ہو، جب مرد کے لیے آئے گا تو ہو آئے گا، جب عورت ہوگی تو پھر ہا آئے گا۔ اذ ناداہ جب پکارا اس کو، کس کو؟ ہو کیوں آیا؟ موسیٰ علیہ السلام مرد تھے نا، عورت تو نہیں تھے نا، اس لیے ہو آیا۔ یہ چھوٹی باتیں اس لیے بتاتی ہوں تاکہ ترجمہ سیکھیں، ترجمہ پڑھیں نہیں، ترجمہ سیکھیں، خود ترجمہ کریں۔ انشاءاللہ 5 پارے آپ پڑھیں گے، باقی میں پڑھاؤں گی، باقی آپ خود پڑھیں گے۔ میری محنت 5 پاروں پہ اتنی ہوگی کہ میں آپ کو ہر لفظ جو ہے وہ کوشش کروں گی کھول کے بتاؤں۔ 5 پاروں کے بعد آپ خود بخود پڑھنے لگ جائیں گے۔ اذ ناداہ جب پکارا اس کو، ربہ رب، ہو اس کے رب نے، یہ بات کس کی طرف ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اس کے رب نے، بالوادی المقدس، مقدس وادی، مقدس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے پاک، لیکن یہاں پہ ہم پڑھیں گے مقدس وادی میں، طویٰ، اس کا نام ہے نا طویٰ، مطلب یہ کہ طویٰ مقدس وادی ہے جو طور کے دامن میں واقع ہے، پہاڑ ہے نا اس کا نام ہے طور۔ تو مصر سے یہ مدین جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام کیا۔ پہلی بار اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر جا رہے تھے تو وادی میں آگے دیکھ کر وہاں پہنچ گئے تھے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی، اور دوسری بار جب تورات لینے کے لیے گئے تھے تب کلام کیا۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب جاؤ، اذهب جاؤ، امر کا صیغہ ہے عربی میں، اذهب جاؤ، الى طرف، فرعون فرعون کی طرف، انه بے شک وہ، طغى وہ سرکش ہو گیا۔ سرکش کا کیا معنی؟ نافرمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ فرعون کی طرف جاؤ۔ نبوت عطا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب کیا کرو؟ فرعون کے پاس جاؤ۔ جب کوئی عہدہ ملتا ہے، جب کوئی درس و تدریس کے لیے کوئی تبلیغ سیکھ جاتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا کام ہوتا ہے پہنچانا، کسی کو پہنچانا۔ تو پہلے بھی یہ بات سمجھائی، اب پھر کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ سیکھ رہے ہیں نا تو آپ کے اوپر بھی یہ قرض ہے، آپ نے بھی سکھانا ہے، اور انشاءاللہ اس طرح سیکھیں کہ آپ سکھانے کے قابل بن جائیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ سب سے پہلے سکھانے کے لیے آپ کو خود سیکھنا اور اپنے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ عمل کے بغیر سکھانے نکلیں گے نا تو پھر آپ کی مثال اس بڑے خوبصورت خربوزے کی طرح ہے کہ جس کا رنگ ڈھنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس کو کاٹ کے کھائیں تو پھیکا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو جو عالم نکلتا ہے درس کے لیے، تدریس کے لیے، اور خود اس کا عمل نہیں ہوتا، وہ معاشرے کو سنوارنے کے بجائے وہ معاشرے کو بگاڑتا ہے، اور لوگ ایک حجت بنا لیتے ہیں۔ نافرمان لوگ یہ کہتے ہیں لو فلاں تو باجی اتنا پڑھی ہوئی ہے، وہ تو ڈرامہ دیکھ لیتی ہے، فلاں باجی تو اتنا خاص شرعی پردہ کوئی نہیں کرتی، اسے تو سارا دین کا پتہ ہے، ہم کیسے کریں؟ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ کمزور ایمان والے، وہ خاص کر سب سے زیادہ پہلی دلیل جو محلے کی باجی اور محلے کا مولوی جو ہوگا، مفتی جو ہوگا، اس کی دلیل دیں گے۔ تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے جو ہم سکھانے والے عملی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ ان کا تو کیسے قصور ہے، انہوں نے تو ہمیں کاپی کرنا ہے۔
تو جس بندے کو کاپی کر کیا جاتا ہو اس بندے کا حق بنتا ہے کہ میں اپنی ادا اپنا کردار اس طرح رکھوں تاکہ میری کاپی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سکھانے جا رہے تھے، تو سکھانے کے لیے اللہ نے پہلے ان کو ٹیچنگ کی کہ پہلے بتا دیا کہ آپ نبی ہیں، آپ کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے، آپ کو نبوت عطا کی گئی ہے۔ تو وہ نافرمان ہو گیا، اب اس کے پاس جائیں وہ مغرور ہو گیا، وہ سرکش ہو گیا، اس کے پاس جانا جو مشقت بھرا کام ہے کیونکہ وہ تو ایک سرکش ہے۔ تو دوسرا سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس لیے بھی تھوڑا جھجک رہے تھے کہ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک قبطی کو قتل کرنے کے بعد مدین چلے گئے تھے، غلطی سے جو ان سے قتل ہوا تھا، خود نہیں ارادے سے نہیں کیا تھا، غلطی سے ہوا تھا، اور فرعون کی جو حکومت ہے وہ انہیں مجرم سمجھتی تھی۔ تو اس خطرے کی وجہ سے بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ہم کلامی سے ڈر رہے تھے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے کیا کہا کہ ان کی طرف جاؤ اور کیا کہو آگے، فَقُلْ پس کہہ دو، حَلْ لَکَ کیا ہے، حل کیا، لَکَ تیرے لیے، لام تیرے لیے، اِلیٰ طرف، ان تزکا کہ تو بھی تزکیہ اپنا کر لے، تو بھی پاکیزگی اختیار کر لے، تیرے لیے کوئی رغبت ہے، تو کرنا چاہتا ہے، کیا تم پاکیزگی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ فرعون کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی دعوت دی اور فرمایا آپ ان سے کہیں کہ آپ کو ایسا طریقہ زندگی پسند ہے یا پھر آپ کفر اور سرکشی میں رہیں گے، تو سلامتی اور ایمان کی طرف اور عمل صالح کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ پاک اپنے نبی کے ذریعے اس سرکش کو میسج دے رہے ہیں، اور اللہ پاک نے چاہے وہ سرکش ہے، آپ اندازہ لگائیں فرعون، اللہ پاک کو خوب معلوم ہے ہدایت کس نے کو آنی ہے اور کس کو نہیں آنی، لیکن اللہ پاک نے کبھی بھی کسی کو، کسی قوم، کسی بستی کو کبھی بھی کسی پر عذاب نہیں آیا جب تک اس کو میسج نہ ملے۔ تو اب دیکھیں، اب سب سے پہلے ہمارے پاس آسمانی کتاب موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے، ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے سمجھنے کے بعد ایک چیز کا پتہ چل جانے کے بعد پھر وہ کام کرنا تو پھر اللہ تعالیٰ کے غصے کا سبب ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے سورۃ صف میں فرمایا کہ جو کام تم کرو اس کو چاہیے تم دوسروں کو کیوں کہو جب تم خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس بڑے غصے کا سبب ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف غصہ دلانا ہے، اور اکثر ہم ایسے کرتے ہیں کہ خود ہمارے عمل ٹھیک نہیں ہوتے، ہم دوسروں کو سمجھانے چلتے ہیں، عمل ہمارے خود اپنے کمزور ہوتے ہیں، اور جب ہم سمجھانے لگتے ہیں تو اگلا نہ مانے تو پھر ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ وہ غصہ آنا نہیں چاہیے کیونکہ پہلے عمل درست کرنے چاہیے۔ وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں، میں ہدایت، وَأَهْدِيَكَ ہدایت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، ہدایت رہنمائی، میں رہنمائی کروں کا ہم تمہاری ضمیر ہے، کا تمہاری، الہ طرف، ربی کا اپنے رب کی طرف، فتخشا پھر تم ڈرنے لگ جاؤ گے، یعنی اگر تم ہدایت دینا، تم چاہتے ہو کہ سلامتی والی زندگی گزارو، ایمان والی طرف، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں تمہاری کیا کروں گا، رہنمائی کروں گا، یعنی میں رب کی رضامندی اور ناراضگی کو آپ پر واضح کر دوں کہ میں ایسا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو جو اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اس کو جا کے یہ والی بات سمجھانی ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَأَرَا پس دیکھا، الْآيَةَ الْكُبْرَى موسیٰ علیہ السلام، فَأَرَاهُ دکھائی، پس ارا دکھائی ہو اسے، آیت نشانی، کبرا بڑی نشانی دکھائی۔ فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کر دیا، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تائید کرنے کے لیے اپنا عصا، اپنی سٹک، اپنی چھڑی جو پھینکی تو وہ بہت بڑا اسدہا یعنی سانپ بن گیا، جس سے سارے درباری جو دربار میں موجود تھے وہ سارے سہم گئے۔ تو جو
آخر کار فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ کیا کریں، اپنا جو اسلحہ ہے، اپنی لاٹھی جو ہے وہ سنبھال لیں۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس لاٹھی کو پکڑا تو وہ دوبارہ جو ہے وہ سانپ کو پکڑا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تو اب جو ہے فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے کیا کیا، جھٹلایا۔ یہ سارا کچھ دیکھ کے بھی فرعون نے تو کیا کیا، فَكَذَّبَ جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی۔ اس نے کیا کیا، اس بات کی مخالفت کی، بجائے اطاعت کے کہ اس کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا، اس نے اور مزید کفر کر لیا۔ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے دل میں صداقت تھی، لیکن وہ یہ جان بوجھ کر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جو ہے اگر وہ ایمان لے آتا تو پھر اس کو جھکنا پڑنا تھا، اور وہ جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ اصل میں اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا۔ اور ایسے ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں، انہیں حق سچ کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی بات مان لیں گے تو یہ نہ ہو کہ ہم چھوٹے ہو جائیں۔ تو نصیحت جو ہے قبول کرنا قرآن کی اور حدیث کی، تو جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا، اللہ کے لیے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو وہ اس لیے نہیں جھکاتا کہ میں دنیا سے ڈر رہا ہوں، اس میں عاجزی آ جاتی ہے۔ جو مومن بندہ ہے وہ اللہ کے ہر احکام پر جھک جاتا ہے، اور جو گناہ نہیں چھوڑتا اس کا مطلب ہے ابھی اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی۔